نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور جنت میں پڑوس کیسے حاصل کریں جبکہ ہم لوگ بہت گناہ گار بھی ہیں، سست الوجود بھی ہیں؟ ہاں جی، چوپڑیاں نالے دو سست الوجودی بھی قائم رکھنی ہے، پھر دوویں جہانی مٹھے باہو انج نہیں ہوئے گا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے، اور دعا بخاری میں آئی ہے، اذان کا جواب دے، درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہے شفاعت کا حاصل کرنے کا۔ باقی نبی علیہ السلام کا پڑوس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے نا، ایک صحابی حضور کو وضو کروایا کرتے تھے، ربیہ، ایک دن جوش میں آئے، فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ انہوں نے بھی کوئی تیاری کر کے بیٹھا ایسی بندہ، یقین کرو بندہ سوچتا ہے یار میں ان کی گل مانگا، آپ فرمایا اور کچھ مانگ لے، ان کا نا یا رسول اللہ یہی، اور کیا چاہیے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ کی جنتوں ہے نا، دنیا میں کوئی ایک پوسٹ حاصل بھی کر لے وہ بھی مرتے دم تک ہی ہے نا، کہ پرائم منسٹر مرنا ہے تو اپنی زندگی تک ہی ہے نا، تا حیات بھی بن جائے تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی تو نمازیں پڑھ، سجدے کر، میری مدد کر، میں اللہ کے حضور شفاعت کروں گا تیرے لیے، اور تیری یعنی نیک اعمال کی برکت سے اور میری شفاعت کی برکت سے تو جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا جنت میں پڑوس مانگنا ہے، تو سر نبی علیہ السلام کا پڑوس اسی کو ملے گا جو جنت بھی مانگے گا اللہ سے، اور جو جنت کی توہین کرے گا انشاءاللہ دوزخ میں جائے گا، اور ہمیں تو جنت چاہیے۔ اس پہ میں نے ایک جملہ بولا تھا، ہم رابعہ کا عقیدہ نہیں مانتے، ربیہ کا عقیدہ مانتے ہیں۔ ایک رابعہ بصری کے بارے میں بھی واقعہ مشہور ہے، ایک دن وہ جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں لوٹا پانی کا، ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی ہوئی، یعنی وہ کوئلے برتن میں۔ پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں اس پانی سے دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں اور اس آگ سے جنت کو آگ لگانے، نعوذ باللہ۔ یہ تو کلمات کفر ہے سر، یہ جنت کی توہین ہے، اللہ کی کسی بھی چیز کی توہین کرنا کفر ہے، تاکہ لوگ اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کریں، جنت دوزخ سے نہ۔ سر جنت دوزخ کی لالچ کس نے دی ہے؟ شیطان نے یا اللہ نے؟ قرآن میں آیا ہے سورہ سجدہ کے اندر کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کے ڈر اور اس کی جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی کہانی اور کراتی ہے، اور مولا علی کی طرف بھی ایک قول مشہور کر دیا ہے، جھوٹا قول ہے، مولا علی نے نہیں فرمایا کہ میں نہ جنت کی لالچ میں اور نہ دوزخ کے ڈر سے، بلکہ میں اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ سر آپ کی سیلف ڈاکٹرائن ہے۔ سورہ فرقان میں آیا کہ اللہ کے نیک بندے تو دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے۔ ہمارے نیک بندے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ یہ دوزخ کا عذاب تو ایک لٹکتی تلوار ہمارے گلے کا پھندا بن چکے ہیں، ہم سے دور کر۔ اللہم اجرنا من النار کس نے دعا سکھائی ہے؟ نبی علیہ السلام نے۔ تو یہ کون سی ڈاکٹرائن لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ تو رابعہ کا عقیدہ نہیں، ربیہ کا عقیدہ۔ ہمیں جنت بھی چاہیے، دوزخ سے رہائی بھی چاہیے، کیونکہ جنت میں ہی نبی کا پڑوس ملے گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس طرح کی ڈاکٹرائن والی باتیں جذباتی ڈاکٹرائن نہیں سر، علمی ڈاکٹرائن لانچ کریں۔ اور یہ بڑے جھوم جھوم کے لوگ واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ویسے تو سر نہ تو کسی نے جنت تک پہنچن دینا نہ دوزخ تک کہ تسی یہ کام کر سکو، تو تواڈے لوٹے نال تے جناب گھر دی اگ نہیں بجھنی، جنت کی تسی دوزخ کی تو بجھاؤ گے، تو اس سے اس کو نہیں آگ لگنی ہے۔ اللہ کا خوف کریں اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہوئے، اور اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ آپ کی جذباتی ڈاکٹرائن ہے اور ایک قصے کہانی ہے، اور انجانے میں آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے بتایا ان کے بزرگوں کو تو سائز ہی نہیں پتہ چیزوں کے۔ احیاء العلوم کے اندر کیمیائے سعادت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو سورج ہے یہ زمین سے ایک جگہ پتہ لکھا ہوا ہے 130 گنا بڑا ہے، 160 گنا بڑا ہے، 5 گنا، میں مختلف اقوال ہیں، ظاہر ہے جو جھوٹ ہے تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے، 130 کہہ لو، غلط جگہ گل کرنی ہے۔ اور جب کہ آج ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے 160 گنا یا 130 گنا بڑا نہیں ہے، 1030 گنا بڑا بھی نہیں ہے، 130 گنا بھی بڑا نہیں ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو آپ کے بزرگوں کو تو یہ سائز بھی نہیں پتا تھے، اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں واللہ محفوظ پڑھتے تھے۔ سب جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، اور یہ امام غزالی نے لکھا ہوا ہے۔ تو اتنی بڑی ان سے اگر غلطی ہوئی ہے، اس کے مطلب سائنس کا نالج نہیں تھا۔ علم غیب والی تو بات ہی جھوٹی ہوتی ہے نا، وہ تو بات ہی غلط ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی یعنی چیزیں، اور یہ وہ ہم بھی وہ جب زمانہ بریلویت میں وہ شعر پڑھا کرتے تھے نا، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ،
ہم قیامت دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کدھر جانا ہے، ہم کہیں گے مدینے، سر نہ اللہ معافی دے، مدینہ شریف تو دنیا ہی جانا ہے، قیامت دار سر جنت الفردوس ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، زمین تو ختم ہو گئی ہونی ہے ادھر تک، ٹھیک ہے نا. تو قیامت میں جب دیوانے سے پوچھا جائے تو دیوانوں کو چاہیے کہ وہ کہے کہ جنت الفردوس چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ مدینے کی نسبت نبی علیہ السلام کی رس ہے. آج نبی علیہ السلام پیرس میں دفن ہو جائیں، سر میں یہ کہتا ہوں نا، لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر اور وہ روزہ شریف کی زیارت کی نیت سے، سر آپ روزہ شریف کو ذرا پیرس شفٹ کر دینا، میں دیکھتا ہوں مسجد نبوی میں کون نمازوں کا ثواب لینے کے لیے جائے گا. وہ ساری فضیلت نبی علیہ السلام کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا نا جی. اور وہ جنت کا ٹکڑا ہے میرے گھر سے میرے ممبر تک، اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں. تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک آج اگر پیرس میں شفٹ ہو جائے، نیو یارک میں شفٹ ہو جائے سر، تو لوگ ادھر ہی جائیں گے. تو سر قیامت والے دن وہ آپ علیہ السلام خود شفٹ ہو جائیں گے جنت میں. لہذا یہ آپ کا شعر غلط ہے. خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ، مدینہ نہیں لگائیں گے، وہ جنت الفردوس کا نعرہ لگانا چاہیے. دیوانے تھوڑے جو علمی بھی ہو جاؤ نا، دیوانگی نہ خالی دکھاؤ، ٹھیک ہو گیا جی.